الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی زندگی طویل ہو، رزق کشادہ ہو اور موت کی سختی سے محفوظ رہے، تو وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرے اور رشتوں کو ہمیشہ جوڑے رکھے۔ جناب جڑے رہیے آج ہمارے ساتھ، کیونکہ آج انشاءاللہ سورۃ الشعراء اور سورۃ الاعراف کی چند آیات پہ بات کریں گے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اور کس طرح سے ان پر عذاب آیا، یہ انشاءاللہ آج ہماری گفتگو رہے گی۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 177 تا 191۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانتدار رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری اختیار کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ تم پیمانہ پورا بھرا کرو اور لوگوں کے حقوق کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کے ساتھ مت دیا کرو، اور ملک میں ایسی اخلاقی، مالی اور سماجی خیانتوں کے ذریعے فساد انگیزی مت کرتے پھرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی امتوں کو پیدا فرمایا۔ وہ کہنے لگے اے شعیب، تم تو محض جادو زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم فقط ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، اور ہم تمہیں یقیناً جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں، پس تم ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ان کارستانیوں کو خوب جاننے والا ہے جو تم انجام دے رہے ہو۔ سو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس انہیں سائبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ زبردست دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک اللہ کا یعنی آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 تا 93 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول پورے کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں اس کے ماحول حیات کی اصلاح کے بعد فساد بپا نہ کیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس الوہی پیغام کو ماننے والے ہو، اور تم ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھا کرو کہ تم ہر اس شخص کو جو اس دعوت پر ایمان لے آیا ہے خوف زدہ کرو، اور اسے اللہ کی راہ سے روکو اور اس دعوت میں کجی تلاش کرو تاکہ اسے دین حق سے برگشتہ اور متنفر کر سکو، اور اللہ کا احسان یاد کرو، جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں کثرت بخشی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، اور اگر تم میں سے کوئی ایک گروہ اس دین پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لے آیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو اے ایمان والو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں رئیسوں نے جو سرکش اور متکبر تھے کہا
کہا اے شعیب ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہاری مائیت میں ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے باہر صورت نکال دیں گے یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں پلٹ کر آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ ہم تمہارے مذہب میں پلٹنے سے بیزار ہی ہوں، بے شک ناظرین اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر ہم تمہارے مذہب میں اس امر کے بعد پلٹ جائیں کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے، اور ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ ہم اس مذہب میں پلٹ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارا رب عذر و علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے اور ہمارے مخالف قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے سرداروں رئیسوں نے جو کفر و انکار کے مرتکب ہو رہے تھے کہا کہ اے لوگوں اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو اس وقت تم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ پس انہیں شدید زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، سو وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے نیست و نابود ہوئے گویا وہ اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا حقیقت میں وہی نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ تب شعیب علیہ السلام ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کہنے لگے اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی، پھر میں کافر قوم کے تباہ ہونے پر افسوس کیوں کروں۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، اس وقت ہمارے شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرما ہیں، اور دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دونوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اچھا علامہ صاحب، آج اس اعتبار سے انتہائی ریلیونٹ موضوع ہے کہ آج ظاہر ہے اگر ہم اپنے معاشرے کی حالت دیکھیں تو ایگزیکٹلی وہی صورتحال بلکہ اس سے زیادہ ڈیجیٹلائز اور انجینئرڈ فارم جو ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 177 سے لے کر 188 تک جو اصحاب الایکہ کی خاص طور پر بات کی گئی، تو اس پہ ذرا ان کے احوال اور اس سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الایکہ یہ ایک مخصوص گروہ ہے، اور اسی طرح اصحاب مدین بھی، اور تیسرے نمبر پر اصحاب الرس۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے والد محترم میکیل تھے، اور ان کے والد یشجر تھے، اور ان کے والد مدین تھے، اور ان کے والد محترم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ ٹھیک، تو اس حوالے سے آپ کو جہاں پر مصر کے اندر آپ کی سکونت تھی ابتدا میں حضرت مدین کی، تو وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی سکونت حجاز مقدس کے اندر ہوئی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی سکونت اصحاب الایکہ کی طرف۔ تو اصحاب الایکہ کا جہاں پر ہم تعارف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک سرسبز علاقہ تھا، ٹھیک ہے، اور بے شمار کثرت سے درخت تھے، پھلدار درخت بھی اور دوسرے بھی، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑا درخت تھا جو انتہائی وسعت کے ساتھ تھا، جس کے سائے میں بہت سے لوگ آباد تھے۔ اور اس درخت کی خوبی یہ بیان کی جاتی ہے کہ باقی جتنے بھی درخت ہوتے ہیں دن کے اندر وہ اپنی جدید زبان میں آکسیجن جو ہے وہ خارج کرتے ہیں، اور رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جذب کرتے ہیں، لیکن اس درخت کی خوبی یہ تھی کہ یہ دن میں بھی آکسیجن دیتا تھا اور رات میں بھی آکسیجن دیتا تھا۔ رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتا تھا، تو اسی وجہ سے رات کو بھی ان کو اس کے نیچے سکون ملتا تھا، تو یہ اس کو اپنا رب سمجھنے لگ گئے، تو اسی کی یہ عبادت کرنے لگ گئے۔ تو یہ جو اصحاب الایکہ تھے ان کے اندر بے شمار خرابیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون فطرت ہے کہ جب تک وہ کسی نافرمان قوم کو سمجھانے والے لوگ عطا نہیں کرتا تب تک ان پہ سختی نہیں کرتا، کہ انسان کی جبلت کے اندر ایک بھول اور ایک لالچ جو ہے یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، تو لالچ کی وجہ سے جلدی بھول جاتا ہے، تو یہ لوگ بھی اسی بھول کی وجہ سے گناہوں کا شکار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان سے پہلے کئی انبیاء کو ان کی طرف مبعوث کیا، یعنی یہ نہیں کہ صرف شعیب علیہ
السلام آئے بلکہ ان سے پہلے بھی, اور یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں, کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, انہوں نے اصحاب ایکہ نے کئی رسولوں کو جھٹلایا. اور یہ آخر میں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام تشریف لائے, اور آپ نے آ کر پہلے تو یہ بات کہی کہ میں امین ہوں اور اللہ کا ہر نبی امین ہوتا ہے, مجھے جو امانت اللہ نے تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دی ہے وہ تم لوگوں پر میں پیش کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, کیونکہ میں تمہارے رب سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنے کے لیے آیا ہوں. تو اب اس بات میں یہ نہ سمجھنا کہ میں کو اپنی دہاڑی لگا رہا ہوں یا تمہیں کو ٹیکس لگاؤں گا, اس کی آڑ کے اندر کو اپنی مالی منفعت حاصل کروں گا, میرا اجر تو میرے رب کے ہاں ہے, تم سے کسی چیز کی میں کوئی توقع نہیں کرتا. ان کے اندر خرابیاں کیا تھیں؟ ان کے اندر خرابیوں کی قرآن پاک نے جو آپ نے آیہ کریمہ مجھے حکم دیا ہے اس کے اندر نشاندہی کی ہے. ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ ان کے ناپ کے اندر کمی تھی, یعنی کپڑا بیچنا یا اور چیزیں, تو وہ ان کے معاملات جو تھے وہ دینے کے اور تھے اور لینے کے ماپ ان کے اور تھے. اور اس کے ساتھ یعنی وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ, خسارہ کرنے والے, یعنی جب لینے والا تم چھوٹا پیمانہ رکھتے ہو اور دینے والا لمبا گز رکھتے ہو تو یہ بھی تمہارا معاملہ غلط ہے. پھر تمہارے پاس جو ترازو ہیں ان کے بھی باٹ تم نے الگ الگ رکھے ہوئے ہیں, جو تم نے بیچنا ہے اس کے باٹ اور ہیں اور لینے والے باٹ اور ہیں. اور پھر لوگوں کی چیزوں کو نہ صرف تم کم کرتے ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد چاہتے ہو, جس طرح کئی قوتیں آج بھی چاہتی ہیں کہ لوگ لڑیں گے, ملک لڑیں گے تو ہمارا اسلحہ بکے گا. تو یہ بھی اسی طرح فساد کے حامی تھے کہ اسی سے ہماری چیزوں کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بکری ہوگی اور ہمارے مالی مفادات جو ہے وہ زیادہ ہوں گے. تو جب اتنا سمجھاتے تو وہ آگے سے کہتے, اے شعیب تمہیں کیا پتا اس زمانے کے اندر پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے, تم تو ایسے جیسے تم پر جادو کر دیا گیا ہے اور تم اسی کے زیر اثر اور کون سی پرانی باتیں لے کے آئے ہو, بس کمائی دیکھو. اور ایک بات دیکھیے ان کی, وہ اس کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہمارے جیسے ہو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ شعیب علیہ السلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بزنس ہماری طرح کرنا چاہتے ہیں. اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس بارے میں جھوٹا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اتنے ہی سچے بنتے ہو تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گراؤ. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام فی الفور غصے اور جلال میں نہیں آئے بلکہ ان کو بار بار سمجھاتے رہے, اور سمجھاتے یہاں تک کہ ان کے چیلنج کی جب بات آئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے قبول نہیں کیا, بلکہ جس رب نے ان کو بھیجا تھا پھر اسی رب نے ان کے چیلنج کا جواب جو ہے وہ عذاب کی صورت میں عطا کیا. ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام, یہ اس میں جنید صاحب بات قابل غور ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الاعراف یہ مکیہ ہے, مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. تو یہ جو اصحاب الایکہ تھے یہ بھی مشرکین تھے اور مکہ کے اندر بھی مشرکین تھے, تو ان کے بھی لینے دینے کے جو معاملات اور تھے ان کے بھی اور تھے. اچھا, ابھی ہم سورہ شورى پہ بات کر رہے ہیں نا. ہاں جی, ابھی ہم سورہ شورى پہ جی اسی پہ اصحاب الایکہ میں. تو اصحاب الایکہ کے معاملات جو لینے دینے کے تھے معاملات وہ اور اہل مکہ کے سیم تھے, اسی لیے یہ اللہ نے مکہ میں نازل کی اور ان کو بتا دیا کہ جب تم ان کی روش پہ چل رہے ہو تو پھر یہ عذاب تم پر بھی آ سکتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام اہل مکہ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ خرابیاں ان میں تھی اور یہی خرابیاں تم میں ہیں, اور جب مکہ والوں کو سمجھایا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی مطلب ہے کہ یہ قیامت تک تمام لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جن کے اندر ایسی برائیاں ہوں گی پھر جیسے وہ عذاب کا شکار ہوئے ہیں تمہیں بھی اسی طرح عذاب کا شکار ہونا پڑے. بالکل. اچھا, اب اس میں یہ جو سورہ شورى کی آیت نمبر 177 تا 191, پہلے تو ظاہر اپنا انٹروڈکشن شعیب علیہ السلام نے, پھر ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انٹروڈکشن, اور پھر جو ان کے اندر بنیادی طور پہ خامیاں تھیں ان خامیوں کو گنوا دیا. انہوں نے شعیب علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ معاذ اللہ آپ جو ہیں وہ جادو زدہ ہیں اور مطلب آپ تو ہمارے جیسے ہی ظاہر ہے. اچھا, یہ ایک بڑی خاص مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے جیسے ہیں. اور یہاں جو عذاب جو خاص طور پہ آسمان سے ایک ٹکڑا لے آؤ, جو ڈیمانڈ تھی یہ قوم کی طرف سے تھی, اور اس پہ ظاہر شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے, اور آن ڈیمانڈ پھر ان کے اوپر عذاب آیا, اور وہی عذاب آیا جو انہوں نے مانگا. تو سورہ شورى کی آیت نمبر 189 سے 191 تک یہ جو اصحاب الایکہ پر شامیانے والے دن کا جو عذاب جس کا ذکر آیا, ذرا اس پہ اب گفتگو کیجیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی, آج کا جو ذکر خیر ہم حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی باتیں سننے کے لیے یہاں موجود ہیں, تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے, اس اعتبار سے کہ قوم شعیب میں جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے نعمتیں دیں انہوں نے ناشکری کی, اور جو عذاب آئے وہ ہمارے لیے
سننے کے بعد مشعل راہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو ان بیماریوں سے، ان علتوں سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، شامیانے والے دن کا عذاب۔ شامیانے سے مراد کیا ہے؟ اصحاب الایکہ پہ جو عذاب آیا، یہ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا ایسے چھا گیا جیسے شامیانہ اوپر سے کور کر لیتا۔ اللہ، اور اسے صاحبان والے دن کا بھی عذاب۔ صاحبان والے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی بھی قوم کو موقع دیے بغیر عذاب نہیں دیتا، بالکل یہ رب کی شان ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر وہ اتنا موقع دے دیتا ہے کہ دوبارہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ یا اللہ مجھے موقع نہیں دیا۔ یعنی اتمام حجت۔ جی، پہلی قوموں میں اتمام حجت اور مواقع کی مدت لمبی ہوتی تھی، ٹھیک۔ 200 سال 300 سال۔ اس امت میں مواقع کی مدت تھوڑی ہے، جس کو 60 سال کی مدت ملی، موقع ملا، زندگی ملی، اس کے لیے حجت پوری ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ اس سے اوپر عمر والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ اس دنیا کا سٹرکچر سمجھایا ہے جو اس واقعے کے ساتھ ریلیونٹ ہے، وہ سمجھنے والی بات۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے جب کلام فرما رہا تھا تو اس نے کہا کہ مولا کریم، میرے اندر کی سختی مجھے تباہ کر رہی ہے اور کھا رہی ہے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، ایک دفعہ سانس باہر لے لو، ایک دفعہ سانس اندر لے لو۔ ہائے ہائے۔ تو جہنم جب سانس اندر کی طرف کھینچتی ہے تو پوری دنیا میں سردی کا موسم آ جاتا ہے، اور جب وہ سانس باہر کی طرف نکالتی ہے تو گرمی آ جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں جس کا سانس اتنا سخت ہے کہ وہ صرف سانس نکالے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور جب ان کے اوپر عذاب کی کیفیت آئی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تھوڑا سا جہنم کا دروازہ کھولا تھا صرف۔ اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بادل کے باوجود سورج نہیں نظر آ رہا تھا، اس کی تپش نہیں آ رہی تھی، ہوس اور گرمی اس قدر شدت ہو گئی تھی اس کی کہ یہ باہر آ کے اس کے اندر اپنے سانس کا اٹکنا، الجھنا محسوس کر رہے تھے، اور پھر اس کیفیت کو درست کرنے کے لیے اپنے گھروں کے اندر چلے جاتے، پھر انہوں نے تہہ خانے بنائے ہوئے تھے وہاں چلے جاتے کہ کسی طرح ہمیں سانس صحیح طور پر۔ اللہ، یعنی پوری فضا سفوکیٹ ہو گئی تھی۔ جی بالکل، یہ صرف ایک ہلکا سا اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا۔ اللہ۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر صرف ایک دروازہ اللہ تعالیٰ پورا جہنم کا کھول دینا تو اس زمین کے اوپر سرسبزہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے اور دوبارہ کبھی پیدا ہی نہ ہو۔ سوئی کے ناکے کے جی برابر۔ بالکل۔ جی جی جی۔ تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کے لیے ان کے اوپر سائبان دیا تو گھروں سے باہر نکلے، اب بارش آئے گی، ہماری سانسیں بہتر ہوں گی، اور یہ ان کو باہر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس ایک ترکیب کا حصہ بنایا تھا۔ تدبیر، اللہ کی تدبیر۔ جی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب کو باہر نکالا اور یہ سارے آئے تو پھر اوپر سے آگ بھیج کر اللہ تعالیٰ نے سبھی کو جلا دیا۔ یعنی یہ زوم کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے، لیکن ان کو مجتمع کیا گیا۔ ہاں جی، وہ دکھا کے کہ اوپر سے بادل آ گئے، اب باہر نکلو تاکہ راحت حاصل ہو۔ تو پھر ان کی اس سوال جو تھا کہ آپ ہم پر عذاب کیوں نہیں لاتے، اور ٹکڑا آسمان سے ٹکڑے کی طرف، ہاں۔ تو وہ ٹکڑا بادل کی صورت میں آیا اور پھر آگ برسی تو ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس سے ہمیں امت کو یہ بات ملی ہے کہ اللہ والوں سے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں یا اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں، ان سے چیلنج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں نمائندے ہوتے ہیں۔ جب ان سے چیلنج کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی عزت کو بلند کرتے ہیں۔ اور اس میں دو باتیں آ گئی نا، ایک تو بنیادی یہ بات آ گئی، دوسری جو اہم ترین بات ہے کہ اگین وہی بات کہ جب شعیب علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے تو یہی تو بتلا رہے تھے نا کہ کم مت تولو، کم مت تول کے لیا کرو، اپنا تول پورا لیتے ہو، دوسروں کا تول جو ہے کم کرتے ہو۔ یہی اس کے بعد ایک جملہ قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کم تولنا اور زیادہ خرابی کرنا یہ زمین میں فساد کا سبب ہے۔ اور اصل میں جو زمین میں فساد ہے وہ تجارتی معاملے میں، جب آپ لوگوں کا مال پورا لیں گے، چیز تھوڑی دیں گے، یا مال لے کے چیز خراب دیں گے تو نتیجے میں فساد ہوگا۔ وہ کسی نے کہا تھا بہت اچھا جملہ کہ گئے وقتوں کے اندر برکت اس لیے تھی کہ ان کا جو درجن تھا وہ 12 کا نہیں تھا، 13 کا تھا۔ جی، اور آپ دیکھیے ہوتا یہ تھا، یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بخاری شریف میں ہے، ایک بازار میں تشریف لے کے گئے تو ایک بندہ ترازو میں دونوں پلڑے برابر کر رہا تھا، تو آپ نے ہاتھ ڈال کے نا گندم کی بوری میں تو اس کو اندر گندم ڈال دی، فرمایا جب سودا دو تو ہمیشہ جھکا ہوا دو، تمہاری طرف سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کی خیر ہے۔ ٹھیک۔
اب علامہ صاحب آئیے ذرا سورۃ الشورى تک بات ہو گئی، یعنی اصحاب الایکہ پہ ایک شامیانے والے دن کا عذاب آ گیا اور وہ ظاہر ہے وہ جل کے بھسم ہو گئے، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ختم خاکستر ہو گئی۔ سورۃ الاعراف 85 نمبر آیت، 86 نمبر آیت اور 87 نمبر آیت میں شعیب علیہ السلام نے جس طرح اپنی قوم کے امراض، ایگزیکٹلی وہی امراض موجود تھے جو امراض بتلائے، اور خاص طور پہ جو آپ کا جو اصلاح کا انداز تھا دعوت کا، بتلائیے ذرا۔ جی، ان کے اندر اصل مسئلہ یہ تھا کہ اصحاب الایکہ کا واقعہ پہلے ہوا ہے اور اصحاب مدین کا بعد میں ہوا ہے۔ ٹھیک، تو اصحاب ایکہ کے اندر جتنے بھی جو گناہوں کے انبار لگے ہوئے تھے، جن کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اس سے زیادہ ان کے اندر آ گئے اصحاب مدین میں، اصحاب مدین میں، بجائے اس کے کہ وہ ان سے عبرت پکڑتے، عبرت پکڑنے کی بجائے ان کے اندر اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اور کمال یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام جو قریب جو قومیں گزری اس کا حوالہ بھی دے رہے تھے، حوالہ بھی ہاں۔ تو اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اندر جتنے بھی تھے، ناپ تول کے اندر کمی وہ ان میں بھی تھی، بانٹ لینے دینے کے اور وہ ان کے اندر بھی تھے، لینے میں خسارہ کر دینا اور دینے کے اندر زیادہ سے زیادہ منفعت لینی، یہ ان لوگوں کا شیوا تھا، اور زمین کے اندر فساد کرنا یہ بھی سیم تھے۔ لیکن ان سے بڑھ کر کیا تھا اس قوم کے اندر؟ وہ یہ تھا کہ وہ تو صرف چیلنج کرتے تھے سیدھا حضرت شعیب علیہ السلام کو، لیکن یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جو راستوں میں بیٹھ جاتے اور باہر سے آنے جانے والوں کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام سے متنفر کرتے۔ اچھا، یہ ان کے اندر ان سے بھی زیادہ جرم تھا کہ نبی کو خود ہی نہیں جھٹلاتے بلکہ دوسروں کو بھی جھٹلانے پہ مجبور کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی نیکی کی طرف چلتا تو اس کے رستے کو برباد کرنے کی اور اس کو بہکانے کا بھی پورا زور لگاتے۔ قرآن پاک فرما رہا ہے وَلَا تَقُودُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، یعنی جو حضرت شعیب علیہ السلام کو مان رہے ہیں یہ ان کو بھی بہکانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، یعنی یہ پہلی قوم سے بڑھ کر ان کے اندر یہ جرائم آ گئے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا بھی تم تو تھوڑے تھے، دیکھو ابھی کچھ عرصہ پہلے تو حضرت مدین ادھر آئے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی توجہ اللہ نے کروا دی اور تھوڑوں کو تم کو کثرت میں بدل دیا۔ یہ اللہ کا کم احسان ہے تم پر کہ چند لوگ تھے، تمہیں تو جانور بھی آ کے کھا سکتے تھے، لیکن اللہ نے اتنا تمہیں گنجان آباد علاقہ دے دیا کہ یہاں کثرت کر دی لوگوں کی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھو یہاں پر یہ جملہ قابل غور ہے، انہیں آپ فرمائے وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، فساد انہوں نے بھی کیے تھے، فساد تم بھی کر رہے ہو، لیکن جو ان کا انجام ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھو۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں اپنی روش سے باز نہیں آئے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا مدین کے اندر یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے پاس آئے، اور یہاں پہ یہ بات یہاں پر یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جو خطیب الانبیاء تھے، جن کی زبان کا اثر یہ تھا کہ ہر گزرنے والا بندہ بھی آپ کا دیوانہ ہوتا تھا، لیکن یہ لوگ ایسے بدبخت تھے اور بدقسمت تھے کہ ان کے سایہ کے اندر، سایہ رحمت میں رہنے کے باوجود ان سے کوئی منفعت حاصل نہ کر سکے۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو آپ کے واقعات شاہد ہیں کہ یہ لوگ تو اپنے نبی کا اتنا بھی احترام نہیں کرتے تھے کہ ان کی بچیوں جن کے اندر جسمانی پاور نہیں تھی وہ بکریاں لے کے آتی تو ان کو پانی ہی پلا دیا جائے، یعنی یہ اس سے بڑھ کے اپنے نبی کی توہین اور کیا کر سکتے ہیں کہ ان کے جانوروں کو پانی تک بھی۔ اور حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام چونکہ حضرت مدین کی اولاد میں سے تھے، میکیل اور یشجر اور آگے مدین، تو اس قوم کا درد آپ کو پہلوں سے کہیں زیادہ تھا، تو اسی لیے ان کے درد میں چونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کے اندر برائیاں پہلوں سے زیادہ ہیں تو عذاب بھی زیادہ آئے گا، تو آپ اتنا روتے رہے ان کے حق میں، اتنا روتے رہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ رو رو کے آپ کی نگاہوں کی بصارت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اتنا درد آپ نے محسوس کیا لیکن قوم کو اپنا درد خود محسوس نہیں ہوا۔ تو یہ صورت بھی اسی طرح پہلی سورۃ الشعراء کی طرف سورہ اعراف جو ہے یہ بھی مکیہ ہے، اور یہاں دوبارہ ٹچ دیا گیا اہل مکہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر سلسلہ نبوت کا تذکرہ مسلسل کیا کہ فلاں نبی کو فلاں نے جھٹلایا، ان کے اندر یہ برائیاں، فلاں نبی کو فلاں قوم نے جھٹلایا، ان کے اندر یہ برائیاں، تو یہ انہیں بھی بار بار باور کرایا جا رہا ہے۔ کیوں کہ وہ نبی تھے اور عام نبی تھے، تمہارے پاس امام الانبیاء تشریف لا چکے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی بھول کا شکار رہ جاؤ۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے انداز کے اندر سمجھایا ہے پہلوں کی مثالیں دے کر۔ اور ایک بات یہاں پر اور قابل غور ہے کہ جو طریقہ سیم انہوں نے رکھا انہوں نے اس سے بڑھ کے کیا۔
اہل مکہ نے، اہل مکہ نے حضور سے اس سے بڑھ کے کیا کہ وہ لوگ صرف بہکاتے تھے آپ کے ماننے والوں کو، نبیوں کے ماننے والوں کو، لیکن اہل مکہ اتنے بڑے مشرک تھے کہ وہ صرف بہکاتے نہیں تھے بلکہ جسمانی تشدد بھی کیا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی، صہیب رومی سب کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو یہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے وہ یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے دنیا کے اندر رہو تو یاد رکھو تم اللہ کے کچھ زیادہ قریبی نہیں ہو، اور دوسری مخلوق جن کے حقوق غصب کر رہے وہ کو اللہ کے زیادہ دور نہیں ہے. تم سب اللہ کی مخلوق ہو، تو جب ایک دوسرے پہ ظلم کرے گا تو پھر خالق کو تم پر رحم نہیں آئے گا. اچھا، اس میں قطع کلام کی معذرت علامہ صاحب، ایک تو دیکھیں ابھی تک ہم اسپیسیفک اسی کم تولنے کے معاملے پر ہیں، ورنہ اگر دیکھیے جو بنیادی ان کے جو مطلب مسئلہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار وہ نہیں کرتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے، اور ناپ تول میں پھر کمی اور معاملات میں پھر تو اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجیے. اس میں یہ بات ہے کہ جو اللہ کے انبیاء کو جھٹلانا یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو آپ ڈائریکٹلی زبان سے ان کا انکار کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں، لیکن دوسرا انڈائریکٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس نبی کی تمام تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی تو ان کو جھٹلانا ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، انہوں نے جو اپنی قوم کو فرمایا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری، اور تمہارا معبود تو رب کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں. پچھلے جو تھے انہوں نے تو درخت کو معبود بنایا ہوا تھا، تمہارے پاس وہ درخت بھی نہیں ہے. تو پھر جانو کہ تم جس رب نے حضرت سیدنا مدین علیہ السلام درمیان میں صرف دو واسطے ہیں، اور وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، اور جو رب حضرت ابراہیم کا تمہارے آباء و اجداد کا تھا وہی تو تمہارا ہے. اپنے باپ کو دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا تھا اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، کہ ہر قربانی دے دی. کبھی تو وہ نارے نمرودی میں جا رہے ہیں، کبھی ہجرت کر رہے ہیں، کبھی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، اور تم سے کوئی ہم قربانیوں کا تقاضا نہیں کرتے، بس یہ کرتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ دے دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی حال کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. لوٹ کے گفتگو اس اعتبار سے آگے بڑھے گی کہ سورۃ الاعراف ہی کی 88، 89 اور 90 نمبر آیت، ان آیات کے اندر جو فیوڈلز اس زمانے کے ظاہر ہے جو مطلب ڈومینیٹنگ لوگ تھے، سردار تھے اس قوم کے، وہ اپنی ڈومینیشن کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، اور کس انداز سے وہ زج کرتے تھے شعیب علیہ السلام کو. اور پھر اگین وہ پھر دھمکیوں پہ جو آ گئے تھے، تو دھمکیوں کا کیا لیول تھا اس پہ گفتگو کریں گے. درود پاک پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین آج سورۃ الشورى اور سورۃ الاعراف کی چند آیات کی روشنی میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے اصحاب الایکہ اور اہل مدین کے اوپر عذاب آیا. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الاعراف کی 88، 89 اور 90 نمبر آیت، سرداروں کی جو ڈومیننسی تھی، ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ، اور یہ فیوڈلز کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے دھمکیاں جس لیول کی تھی. امیزنگ بات یہ کہ اصحاب الایکہ کا ظاہر ہے عذاب تو یہ تو ظاہر ہے بالکل ہی ساتھ ہی آ گیا نا، لیکن اس سے پہلے کنٹینیوسلی حجت تمام کرنے کے لیے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی بتلاتے رہے، وہ قوم عاد کا بھی بتلاتے رہے، وہ ایون یہ بھی بتلاتے رہے کہ لوط علیہ السلام تو بالکل قریبی تمہاری جو مطلب قوم تھی، ان کے اوپر شدید ترین عذاب آیا، اس کے باوجود مطلب وہ ان کے لیے آئی اوپنر نہیں تھا. آغاز کیجیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب. قوم کے افراد جو تکبر والے تھے، اس میں ہمارے لیے یہ بات سبق آموز ہے کہ جب کسی کے اندر تکبر آ جاتا ہے نا، پھر اس کو کچھ نہیں سمجھ آتا. یہ قرآن مجید کی نص ہے، اس نے سمجھایا ہے کہ سمجھ اسی کو آتی ہے جو نرم مزاج ہوتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک. یہ قوم کے سردار متکبرین تھے، اور متکبرین کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا. انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام ہم آپ کو بھی نکال دیں گے، اور جتنے آپ کے متبعین ہیں ہم سبھی کو نکال دیں گے. ایک راستہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے او لتعودن فی ملت، واپس آ جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ کفار اپنے غلط راستے کی اگر دعوت و تبلیغ کرتا ہے تو مسلمان کو صحیح راستے کی دعوت و تبلیغ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے کہ شیوہ انبیاء ہے، اس کو اپنا پیغام دوسروں تک پہنچاتے رہنا چاہیے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کا جواب اس طرح دیا، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ ایک جھوٹ کی تہمت ہوگی کہ اگر ہم تمہارے ساتھ آ جائیں. جی. ہمیں ہدایت آ چکی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام آ چکا ہے،
ہمیں صراط مستقیم مل چکا ہے، پھر ہم کیسے تمہاری طرف آ سکتے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جب یہ بات سمجھائی اور فرمایا کہ اگر ہم تمہارے راستے پہ چلیں گے نا تو پھر اللہ سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ انبیاء کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ مشرکین کو اس انداز میں بھی سمجھاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم اس کے حکم کے تابع فرمان ہوتے ہیں، اور جو رب کہتا ہے ہم اس کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ناظرین کرام کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بسا اوقات کسی ایکسٹریم پہ بندہ چلا جاتا ہے، انبیاء کی تواضع سن کے، ان کی گفتگو سن کے، اور بسا اوقات دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو صاحب اختیار بنا کے بھیجا ہوتا ہے۔ جب تبلیغ آتی ہے نا توحید کی، تو وہ اپنے آپ کو بالکل نیچے لے آتے ہیں، اور جب قوم میں اپنی پاور دکھانی ہوتی ہے تو اپنے معجزات کے ذریعے اللہ ان کو اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کسی بھی حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی عزت و تعظیم کو سٹیک پہ نہیں لگنے دیتا۔ اللہ وہ یہ بتاتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے نبیوں کے ساتھ کھڑا رہا۔ سبحان اللہ۔ آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، امتحانات دینے پڑتے ہیں، انبیاء بہت بہت امتحانات سے گزر کے آتے ہیں، یقیناً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان امتحانات کی وجہ سے ان کے درجے بھی بلند کرتا ہے، اور قوموں کو بتاتا ہے کہ مشکلات سے ایسے گزرا جاتا ہے جیسے میرے انبیاء گزرے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات اس میں فرمائی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ربنا افتح بیننا و بین قومنا، کہ یا اللہ ہمارے اور قوم کے لیے دروازے کھول دیں، ہمارے اور قوم کے لیے دروازے کھول دیں، اوکے، اپنی رحمت کے دروازے ٹھیک، کھول دیں، اس لیے کہ جب ایک طرف دشمن کھڑا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اقدس ایک واحد سہارا ہوتی ہے جس سے انسان دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر میں دعا فرمائی، فرمایا یا اللہ اگر آج تیری مدد نہ آئی تو قیامت تک کوئی تیری عبادت کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انبیاء کا ایک طریق ہے۔ تیسری آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کے سرداروں سے یہ کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب آپ نے پیغام دیا تو قوم کے سرداروں نے اس پیغام کو سننے کے بعد چاہے جائے کہ وہ بات مانتے، ایک اور پھر آگے سے بات کہہ دی، کہا قال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا، اے شعیب اگر تم نے قوم کی ہماری بات نہ مانی، اے شعیب کہ اللہ میں معذرت چاہتا ہوں بات بدل گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی قوم کے سردار بولے اگر شعیب کے تابع ہوئے، قوم کو کہا شعیب کے تابع ہوئے اور شعیب علیہ السلام کے پیچھے چلے تو پھر ہم تمہیں ضرور نقصان پہنچائیں۔ یہ تیسرا پہلو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب کسی کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے نا تو ان افراد کی ہمت اور قوت کو دیکھا جاتا ہے کہ نبی تو بڑے مضبوط ہیں کیونکہ اللہ سے براہ راست کلام ہو رہا ہے جی، تو ان کے جو متبعین ہیں وہ صرف خوشخبریاں سن رہے ہیں، وہ صرف صبر کی بات سن رہے ہیں جی، لیکن جب ان کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے تو پھر اصل میں ان کے ایمان اور عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے مختلف جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب پر پریشر ڈالا جاتا تھا تو احباب یہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے حبیب آپ ہمیں حکم دیں، ہم اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو قوم شعیب کے اوپر جب پریشر ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس پریشر کو بیان کیا کہ کہا اگر تم نے بات نہ مانی تو خسارے والے ہو جاؤ گے، خسارے والے ہو، یعنی کیا مطلب ہے پھر ہم تمہارے ساتھ سختی کریں گے، ہم تمہیں نقصان دیں گے۔ لیکن جو قوم انبیاء کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور ان کے ایمان پختہ ہوتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ان کی مدد۔ اچھا دوسری ایک اور بات، وہ سائیکولوجیکلی بھی ڈیل کر رہے تھے نا کہ وہ ان کو یہ لالچ دے رہے تھے کہ جو تم کم تول کے بیچتے ہو اس میں تمہارا فائدہ ہے، اور شعیب علیہ السلام کی اگر بات مانو گے تو تمہیں اس لیول پہ آنا پڑے گا جس لیول پہ وہ تجارت چاہتے ہیں، اس میں تمہیں نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا یہ جو تھوڑا ہے نا یہ اصل میں تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس تھوڑے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہوئی ہے، اور یہ اصول تا زندگی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ پروفٹ اگرچہ تھوڑا ہوگا لیکن اس میں برکت ہوگی۔ یہ ویسے بھی مارکیٹوں کا اصول ہے جنید بھائی کہ جہاں آپ مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں نا اگر آپ پروفٹ کی ریشو بڑھا دیں گے تو آپ کی سیل آؤٹ کم ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد فائنلی یہ ہوا، میں چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو ریپ اپ کریں کہ جب وہ بالکل نگیٹ کر چکے، حجت تمام ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو پھر شدید عذاب نے ان کو آ کے پکڑ لیا۔ وہ کیا سلسلہ ہوا تھا شدید عذاب کا، ذرا معاملہ بتلائیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے معاملے میں جب قوم کی طرف عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ایک چنگاڑ بھیجی جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھاڑ دیے۔ اور اس میں جو ٹیکنالوجی نظر آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے گھر کو ساؤنڈ پروف کر دیا، اور آواز آس پاس کے گھروں میں گئی، دائیں بائیں گئی، اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔
اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو مختلف ٹیکنالوجی کا مرکز ہے۔ اچھا، اب چونکہ بات نکل آئی عذاب کی تو ذرا اس کو تھوڑا سا گفتگو میں لے کے آتے ہیں کہ 91 نمبر 92 نمبر اور 93 نمبر آیات میں سورۃ الاعراف میں عذاب کا نقشہ میں چاہتا ہوں اس میں ذرا ڈیٹیل بات ہو تاکہ ہمیں یہ بھی سمجھ آئے صاحب کہ آج ہم بنیادی طور پہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور امیزنگ بات یہ ہے کہ جب عذاب آ گیا تو اس مردہ قوم سے جو کہ مردہ ہو چکے تھے شعیب علیہ السلام نے خطاب بھی فرمایا ہے، اور وہ خطاب میرا خیال ہے ہمارے لیے بڑا ہی جو ہے وہ قابل غور ہے۔ فرمائیے ذرا اس پہ۔ عذاب اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے جس کا مطلب ہے کہ اس جرم کی نہیں بلکہ تمام جرائم جو ہیں وہ جمع ہو جائیں تو ان کی اکٹھی سزا دے دینا، اور ایسی سزا دینی کہ جو دوسروں کو اس قسم کے جرائم کرنے سے روکے اور ان کی حوصلہ شکنی ہو اور وہ راہ ہدایت پر گامزن ہو، یعنی ایسی عذاب کی کیفیت جس میں اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ تو جہاں تک ان اصحاب مدین کی بات آئی تو ان کو عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا زلزلہ کی صورت میں۔ تو جب زلزلہ کی صورت میں ان کو عذاب دیا، یہ گھروں کے اندر بڑے عالیشان مکانات اور بڑی مضبوط بلڈنگیں بنائی ہوئی تھیں اور آرکیٹیکٹنگ بہترین کی ہوئی تھی، اور یوں سمجھ لیں کہ زلزلہ پروف انہوں نے اس کو بنایا ہوا تھا کہ جس طرح مرضی ہو جائے، جس طرح آج کل کہتے ہیں کہ پلروں پہ کھڑا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، لیکن جب قدرت اپنے عذاب کو حرکت میں لاتی تو پھر تو کوئی چیز سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو یہ لوگ اسی طرح تھے، رات کو سوئے ہوئے تھے تو زلزلہ آ گیا ان پر، اور اس زلزلہ کی وجہ سے ان کی عمارتیں دھڑم سے آنے واحد میں نیچے جا گریں، اور یہ لوگ اندر ہی ان کے تھے اور انہی کے اندر ہی غرق ہو کر برباد ہو کر رہ گئے۔ زلزلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کا حکم، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ چیخ کا عذاب بھی ان کے اوپر آیا تھا، چنگھاڑ کا وہ ابھی ذکر کر چکے ہیں یوسفی صاحب۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب کیوں تھا، صرف میرا انکار کرنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ میرے نبیوں کی بھی انہوں نے توہین کی ہے۔ اب کوئی یہ نہ گمان کرے کہ میں صرف اللہ کو نہیں مانتا تو عذاب آئے گا، میں نبیوں کی توہین کرتا ہوں، اس کے پیاروں کی توہین کرتا ہوں، اللہ کو تو مانتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین کذبوا شعیبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا ہے، ان کی تکذیب کی ہے۔ تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو میں نے بھیجا ہے جو ان کی توہین کرتا ہے وہ میرے عذاب سے کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا کیا ہے، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جو میرے نبیوں کو جھٹلائیں گے نا اصل حقیقی خسارے والے وہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب یہ اثرات نہیں قبول کر سکتے میری تبلیغ کے، تو آپ نے وہاں سے یہ کہتے ہوئے علیحدگی اختیار کی، قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کے جتنے پیغامات ہیں تم پر پہنچا دیے، حجت تمام کر دی، ونصحت لکم، تمہیں اچھی نصیحتیں بھی کر دیں۔ اب دیکھو اس کے بعد جو کافروں کی قوم ہے ان کی مایوسی کیسے ہوتی ہے اور ان کو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ملتا ہے۔ جب ان پہ عذاب آ گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام ان جو ختم ہو چکے تھے لوگ ان کے اوپر آئے، اور آ کر پھر ان کو آپ نے للکارا اور ان کی روحوں کو مخاطب کیا کہ یہ وہ عذاب ہے جس سے میں تمہیں ڈرایا کرتا تھا، ونصحت لکم، یہی میری تم پر نصیحتیں تھیں اور میں تم کو سمجھاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا۔ اب یہی چیز جو ہے صحیح بخاری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مخاطب کیا اور ہمیں بھی یہ سبق دے دیا، یہ ہے کہ روحانی نظام اس کو ٹچ کر کے رکھو۔ حضور علیہ السلام نے جو بدر کے کنویں کے اندر وہ گرائے تھے ان کو جا کے صحیح بخاری کے مطابق تیسرے دن مخاطب کیا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ جو زندہ نہیں سن سکا اس کی روح سنے گی، اور اس کو جا کے للکارو تاکہ دیکھنے والے بھی عبرت پکڑے کہ نبی کا پیغام دے کر معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ لوگ مر بھی جائیں تو بھی آنے والوں کے لیے ان کے پیغامات جاری رہتے ہیں۔ اگر تمہارے جسم کے اندر جان موجود ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اب تک کہ تم مکلف ہو، جب وہ نکل بھی جائے گی تو تمہاری نسلیں دیکھیں گی، کم از کم وہ تم سے عبرت پکڑیں گی۔ اور یہی باتیں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے اصحاب مدین جو مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، ان سے کی۔ اور یہ میں جنید صاحب آپ کی توجہ اس پوائنٹ پر بھی چاہوں گا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جو لوگ مرے پڑے تھے اور بلڈنگوں کے اندر مرے پڑے تھے وہ صرف ایک قریبی بلڈنگ کی بات نہیں ہے، بہت بڑا وسیع اور یہ شہر تھا،
اور ہر ایک کی بلڈنگ گر چکی تھی زلزلے کی وجہ سے, اور آخر تک آپ خود سوچئے کہ کتنے بڑے چھتیں ان کے اوپر گر گئیں, دیواریں گر گئیں اور ان کے جسم اندر رہ گئے, اور حضرت شعیب علیہ السلام ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر ان کو مخاطب کر کے پہنچا رہے ہیں بات یہ ہے کہ زندہ نہیں تم سن سکتے, یعنی سنتے تو ہو, سم بکم عمی فہم لا یعقلون, لیکن تم نے حق کو سننا اپنے دل سے گوارا نہیں کیا. تو اب بھی نبی اپنا فریضہ تبلیغ سر انجام بالکل ٹھیک. اور آپ یہ دیکھیے کہ مطلب وہ ایسے نیست و نابود ہوئے, ایسے نیست و نابود ہوئے گویا اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے. یہ اللہ تعالیٰ ظاہر قرآن پاک میں 92 نمبر آیت میں جو ہے وہ فرما رہا ہے. اب جب اتنا شدید معاملہ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ انسانی نفسیات ہے یا انسانی جبلت ہے کہ وہ سامنے عذاب دیکھ کے بھی جو ہے وہ اللہ یہ کہ اللہ چاہے وہ الگ بات ہے, مطلب سامنے عذاب کھڑا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سنبھلنے کو تیار نہیں ہوتا. پچھلی اقوام کی مثالیں بھی دے دیں, ایون اصحاب الایکا کا معاملہ بھی ہو گیا, سامنے ہو گیا, ساتھ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود وہ سنبھلنے کو تیار نہیں تھے. شعیب علیہ السلام کی قوم اور امت مسلمہ کی اگر میں بدعمالیوں کی بات کروں تو قرآن کی روشنی میں ذرا اس پہ گفتگو کریں کہ آج ہماری بدعمالیاں, یعنی جو امراض اس زمانے میں تھے ایسے لگتا ہے اس کی انجینئرڈ فارم میں بار بار ایک ورڈ یوز کر رہا ہوں, آج ہمارے یہاں موجود ہیں. بتلائیے ذرا. جنید بھائی, پہلی اقوام میں صرف قوم یونس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب آتا ہوا دکھایا تو انہوں نے سجدے میں گر کے اپنے آپ کو بچا لیا, توبہ کر کے. اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا, عذاب کے آنے کے بعد کوئی نہیں بچا. مسلمانوں کی جو کیفیت ہے اس وقت, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہوں کی کثرت ہوگی اور جن کی ذمہ داری ہے یعنی علماء کرام کہ وہ واعظ و نصیحت کر کے لوگوں کو روکیں, اور وہ واعظ کرنے کے بعد پھر ان کے ساتھ ہی مل کے کھائیں پیئیں گے بیٹھیں گے, تو فرمایا پھر سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب تیار ہے. اس کا معنی ہے کہ علماء جن کی ذمہ داریاں ہیں دعوت و تبلیغ کی, جب وہ دعوت و تبلیغ کریں اور لوگ مان لیں تو اچھا ہے, نہ مانے تو پھر کنارے پہ ہو جائیں تاکہ جب عذاب آئے تو عام و خاص سبھی بیچ میں شامل نہ ہو جائیں. ٹھیک, یہ ایک پیٹرن بتایا. پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ رحمت اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک علماء کرام بے جا شریر لوگوں کی حمایت نہیں شروع کرتے, اس وقت تک سایہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھایا رہے گا. پھر فرمایا کہ نیک لوگ فاسق فاجر لوگوں کی حمایت شروع کر دیں گے, شریر لوگ نیک صالح لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے, دین کو فریب کا ذریعہ بنا لیا جائے گا, زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور دل بیڑیوں جیسے ہوں گے. اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان, آج ہے ایسے ہی ہے, اوپر سے کچھ ہے, باہر سے کچھ ہے, اندر سے کچھ ہے. پھر فرمایا کہ عذاب تب آئے گا جب بے حیائی کثرت کے ساتھ ہوگی, عروج پہ چلی جائے گی, اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں بے حیائی کی کیفیت کو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت پہ عذاب کی کیفیت تب وارد ہوگی جب ناپ تول میں خیانت شروع ہو جائے گی. اوکے, آج دیکھ لیجئے ہر شے کی 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر, اوپر کچھ ٹیگ لگا ہے اندر کچھ ہے. اب تو انہوں نے ٹی وائٹنر دودھ کو لکھ دیا کہ آپ دودھ ہی نہ سمجھے بلکہ ٹی وائٹنر ہے, بہت کچھ ایسا اس طرح کی 2 نمبریاں بہت. یہ ہمارے معیار کی کیفیت ہے کہ ہم دھوکے باز ہو گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ لیں تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کا عذاب تیار کھڑا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد کرنے کے بعد جب عہد کو توڑنا شروع کر دیا جائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ اٹھ جائے گا. اور اس پہ عملی نفاق کا جب ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 باتیں ارشاد فرمایا, بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے, عہد کریں گے تو توڑ دیں گے, ٹھیک ہے, امانت دی جائے گی تو خیانت کریں گے, اور جب بات کریں گے تو گالی دیں گے. جنید بھائی یہ گالی والا پہلو جو ہے اتنا عام ہو چکا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری تربیت بالکل ختم ہے. ہماری تو ابتدائی اب گالی سے ہوتی ہے. بالکل, اگر کسی کے ساتھ چلتے ہوئے ہلکا سا قدم بھی لگا نا تو پہلا جملہ جو ہے وہ گالی نکلنی. نہیں بلا وجہ ہم چلتی ٹرین کے اندر جو سوار ہو جاتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے نا, چلتی ٹرین میں سوار ہوتے ہیں, ویڈیو کسی کا ہوتا ہے, گالی ہمیں دینی ہوتی ہے. لیکن یہ جو نفاق کی اب 4 نشانیاں جو منافق کی بتلا رہے ہیں, یہ تو 4 نشانیاں آج معاذ اللہ مطلب موجود ہیں ہمارے. اس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کیلکولیٹ کر کے بتایا, فرمایا اگر 4 میں سے 1 ہے تو منافقت کا حصہ ہے, اور اگر 4 کی 4 ہیں تو پھر پکے منافق. لیکن اس میں ایک بات بتائیے, جو آپ عذاب کا ذکر کر رہے ہیں, مطلب مجھے وہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے نبی جب تک اب یہ ذرا جب اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں
اس آیت کو لوگ ریفرنس کے طور پہ کوٹ بھی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تمہارے درمیان موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا. اس کا معنی کیا عذاب کی شکل کیا ہے؟ ہاں وہ اس کا معنی اور ہے، اس کا معنی اور ہے. ہاں وہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. دو چیزیں بیان کی کہ جب تک حبیب آپ ان میں موجود ہیں اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اس عذاب سے مراد ہے کہ جو پہلی قوموں پہ عذاب آتا تھا کہ پوری کی پوری قوم ہی ختم ہو جاتی تھی، میرے حبیب آپ کی امت پہ وہ والا عذاب نہیں آئے گا. ہاں تو میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں، تو کیا کلی عذاب اس امت پہ نہیں آئے گا؟ اس امت پہ اس طرح کا کلی عذاب نہیں آئے گا کبھی بھی قیامت کی صبح تک کہ پوری قوم مسلمانوں کی ختم ہو جائے، جیسے قوم ایکا ختم ہو گئی اور نوح علیہ السلام اہل مدین ختم ہو گئے، بالکل ختم. اس طرح کا عذاب امت محمدیہ پہ کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کہ اللہ نے اس نعمت کی وجہ سے امت کو اس عذاب سے بچا لیا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید امت اسی بات کو فار گرانٹیڈ لیتی ہے یا اسی بات کی پریولیج لیتی ہے، اسی بات کا فائدہ اٹھاتی ہے کہ آج چونکہ اجتماعی طور پہ عذاب آنا نہیں ہے تو جو کرنا ہے وہ کر لو، جس طرح سے مطلب جو ہے پیسہ کمانا ہے اس طرح سے کما لو. یہ ناپ تول میں کمی، اور مطلب معاشرے میں آپ دیکھیے نا، آپ ایک گروسری لینے کے لیے کسی عام جگہ پہ چلے جائیے، کسی ٹھیلے والے کے پاس چلے جائیے، اس نے جو باٹ رکھا ہوا ہوتا ہے اس باٹ کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا وزن کیا ہے. وہ ایک وہ کہتا ہے جی 2 کلو کا باٹ میں نے رکھا ہوا ہے، پتھروں کی صورت میں اس نے اس کو، اور دوسری طرف جو تول رہا ہوتا ہے وہاں سے لے کے آپ اوپر تک ٹاپ لیول تک. پیٹرول جو ہے پیٹرول دیکھ لیجئے صاحب، 1 لیٹر آپ کو پورا نہیں ملتا. پرانے وقتوں میں جو ہے وہ 1 لیٹر اور کچھ مطلب جو ہے وہ اضافی ہوتا تھا، اب تو 1 لیٹر آپ کو پورا نہیں ملتا. یہی دودھ کی صورت ہے، یہ ہر جگہ ہے. یہ سارے ہیں شخصی کیفیات. جو جس طرح کا داؤ لگائے گا، جس طرح کی خیانت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو شخصی عذاب ضرور دے گا. لیکن امت محمدیہ پوری اس کائنات سے نیست و نابود نہیں کی جائے گی. یہ اسلام کا اعزاز ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ جب تک تم استغفار کرتے رہو گے. اس میں علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور میں لکھا استغفار سے مراد یہ نہیں یا اللہ معاف کر دے، یا اس سے مراد یہ ہے وہ لوگ جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. جس طرح رسول اللہ کے وجود باصعود کی وجہ سے اللہ برکت دیتا ہے، اسی طرح ان نیک ہستیوں کے وجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے اوپر ایسا عذاب نہیں دیتا کہ بستیوں کی بستیاں ختم ہو. نہیں تو اگین وہی بات، کیا پھر ہماری تنابیں کیسے کھینچیں گی؟ ہم انسان کیسے بنیں گے؟ کھینچی ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی تو عذاب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. یہی تو عذاب ہے کہ ہمارے دلوں سے محبت ختم ہو گئی، وہن آ گیا، آخرت کی فکر ختم ہو گئی، قبر کی فکر ختم ہو گئی. صرف اس وقت ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم نے پیسہ کیسے کمانا ہے، ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سیکیور کیسے کرنا ہے، یہی فکر ہے کہ ہم نے اپنے پاس مال کو اکٹھا کیسے کرنا. ایک جملے میں جی. ہاں جی، اس میں سب سے بڑی عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ خدا خود سے بندے کو دور کر دیتا ہے. سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ بندے کو خدا ہی یاد نہیں ہوتا، اور جب قبر میں جاتا ہے تو حضور کا یہ بھی فرمان ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. یعنی لوگوں کو عذاب بقیہ چیزوں کا قیامت کو ہوگا، ایسے لوگوں کا قبر کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ جملے ادا کرنے پڑتے ہیں کہ صاحب ہم مطلب ایک جو ہوتا ہے نا پرائیڈ لینا کہ جی میں پاکستانی ہوں. مجھے اس بات کا تو پرائیڈ ہے کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں، آزاد ملک کے اندر رہتے ہیں، اور سو کالڈ یہ بھی ایک آزادی ہے، سو کالڈ آزادی ہے. لیکن بات وہ یہ ہے کہ میں اگر اس بات کا پرائیڈ لوں کہ صاحب میں وہ قوم ہوں یا میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس قوم کے لوگ جو ہیں اپنے معاملات کے اندر بالکل ایک نمبر ہیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ جو اصحاب الایکا کا معاملہ ہے کہ آپ سوچئے کہ شامیانے والے دن کا جو عذاب ان کے اوپر آیا اور آسمان سے ان کے اوپر آگ برسائی گئی تھی، ظاہر ہے وہ بت پرستی کیا کرتے تھے، ظاہر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات میں کیا تھا؟ وہ کم تولا کرتے تھے، اپنا تول وہ پورا لیتے تھے اور لوگوں کو کم تول کے دیا کرتے تھے. وہ نبی جو اس وقت کے نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی تکذیب کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کی جو ہے بے توقیری کیا کرتے تھے. ان کے جو فیوڈلز تھے وہ شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دیا کرتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں جکڑ لیا اور وہ بالکل نیست و نابود کر دیے گئے. اہل مدین کا کیا معاملہ ہے؟ یہ بھی شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. آپ سوچئے ان کا بھی معاملہ کیا تھا؟ کم تولتے تھے نا، کم تولتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نازل کیا، زلزلے کی صورت میں عذاب نازل کیا، نیست و نابود وینش کر کے رکھ دیا ان کو مکمل طور پہ. آج آپ سوچیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق ہے. کل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھلائیں گے صاحب؟ کیا منہ دکھلائیں گے کہ ہم کم تولا کرتے تھے؟
لوگوں کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے. یاد رکھیے یہ اللہ کا ایسا عذاب ہے جو ہمیں پکڑ جب لے گا نا تو پھر ہمیں کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں. کتاب الشفا باہمی اتحاد کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ باہمی اتحاد پیدا کرنے کے لیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. یہ عمل 11 دن تک کریں, انشاءاللہ باہمی اتحاد کا جذبہ پیدا ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو تاکہ ان کی صحبت سے تمہیں بھی رقت نصیب ہو جائے, کیونکہ ان کے دل سب سے زیادہ رقیق ہوتے ہیں. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا, خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.